یہ پیارا قرآن ہمارا قرآن ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے قرآن اور رب کی شان۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا موضوع ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک لمحات میں اللہ پاک کی شان کے حوالے سے پروگرام دیکھیے، اور اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی شان کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو دل میں مالک کی محبت ضرور پیدا ہوگی، اور اللہ پاک سے دعا کرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنی محبت میں اللہ پاک ہمیں گم فرمائے۔ اللہ پاک کی محبت کیسے پیدا ہو؟ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صحبت انشاءاللہ اللہ پاک کی محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ انبیاء کرام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، اور جنہوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لگا دیا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت دکھا دی، جو کفر اور شرک کی گھناؤنی وادیوں میں وہ گر چکے تھے، انہیں انبیاء کرام نے ان وادیوں سے نکال کر نور ہدایت اور دین اسلام کی طرف انہیں راغب کیا ہے، دین اسلام پر انہیں گامزن فرمایا ہے۔ اور انبیاء کرام اللہ پاک کے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے ہیں، دین اسلام کو، اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک کے کئی ایک انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے، اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے رہے۔ الحمدللہ انبیاء کرام کے واقعات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائے ہیں، اور کس انداز سے انبیاء کرام لوگوں کو اللہ پاک کی محبت کے چھلکتے جام پہ لاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور انبیاء کرام کے واقعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا پیارے نبی ہیں، کیا پیاری شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا مقام عطا فرمایا ہے، دوست کا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ وہ پیارے نبی ہیں اللہ پاک کے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بھی یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات قطعی ہے، یقینی ہے کہ انبیاء کرام ہر صورت میں معصوم ہوتے ہیں، وہ ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت شروع ہی سے اللہ پاک کی معرفت سے شناسا ہوتے ہیں، اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور وہ شروع ہی سے اللہ پاک کی معرفت سے شناسا ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنے کے بعد جب ہم قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں کچھ آسانی ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ تھا، کہ آپ نے جب اپنی قوم کے ساتھ کلام کیا تو کس طرح اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف راغب کیا۔ ابتداً
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کلام تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہی مشتمل تھا. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے وہ ہٹ کر کوئی کلام کر رہے تھے، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا جو کلام ہے اپنی قوم کے ساتھ کہ جب آپ نے سورج کو، چاند کو اور تاروں کو دیکھا تو اس حوالے سے جو آپ نے کلام فرمایا ہے، تو آپ علیہ السلام کا کلام خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہے اور ان لوگوں کے کفریہ عقائد کے رد پر مشتمل تھا. دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا. اب اپنی قوم کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے، اللہ پاک کی وحدانیت سمجھانے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک کلام کیا. وہ کلام کیا تھا؟ جب آپ نے ستارے کو دیکھا فرمایا قالا ھذا ربی، تو یہ جو آپ کا کلام تھا، قالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ یا تو یہ کلام تعجب کے طور پر تھا، یہ میرا رب ٹھہراتے ہو، یا آپ کا یہ کلام سوالیہ تھا، استفہام کے طور پر آپ نے یہ کلام کیا. قالا ھذا ربی، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا قال لا احب الافلین، پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بڑے ہی نفیس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی توحید کا پرچار کیا، اللہ پاک کی وحدانیت کا یہاں پر بیان کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے کفریہ عقیدے کا رد کر رہے ہیں. انداز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ تارا ڈوب گیا، آپ نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، کبھی یہ طلوع ہو رہا ہے پھر ڈوب رہا ہے. کہا کہ جس میں یہ کیفیت ہو طلوع ہونے کی، ڈوب جانے کی، کہا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب چمکتا چاند دیکھا کہا کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. یہ بھی سوالیہ تھا، آپ سوال کر رہے تھے، یا تعجب کے طور پر تھا یا استفہام کے طور پر، سوال کے طور پر تھا، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ چمکتا ہوا چاند بھی ڈوب گیا، آپ نے فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. اللہ اکبر. یہاں پر بھی آپ نے ان لوگوں کے کفریہ عقیدے کا رد کر دیا. فلما رأى الشمس بازغة، اور پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا کہ کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ تو بڑا ہے، یعنی چاند سے بھی بڑا ہے اور تاروں سے بھی بڑا ہے. فلما افلت، اور پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. آپ فرماتے ہیں، فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. تو اس آیت مبارکہ میں بڑی ہی نفاست کے ساتھ، بڑے ہی پیارے انداز سے اور دلائل کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کا کہ جو سورج، چاند اور تاروں کے آگے اپنے سر کو جھکاتے تھے، انہیں اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے، ان کا رد کیا اور دلائل کے ساتھ آپ نے بڑے ہی احسن انداز میں ان لوگوں کا رد فرمایا. تو یہ اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں. ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ نمرود کے ساتھ جو آپ کا مناظرہ ہوا، اس میں بھی اللہ پاک کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اور اللہ پاک کی توحید کا پرچار کرتے ہیں اور کس طرح اپنے رب کی قدرت کو بیان کیا. سبحان اللہ. نمرود کے ساتھ آپ کا یہ مناظرہ ہوا. نمرود کون تھا؟ یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اس کے پاس تھا کہ اس نے پوری، چونکہ سلطنت تھی اس کے پاس اور پوری دنیا میں اس نے حکومت کی تھی. لوگوں کا جو راشن وغیرہ کے معاملات اس نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں کے پاس راشن ختم ہو چکا تھا. لوگ اس کے دربار میں آتے اور آ کر راشن کا سوال کرتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس وقت تک راشن نہیں دیتا تھا کہ جب تک لوگ اسے خدا نہ مان لیں.
لوگ اسے خدا مان لیتے، اسے راشن دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے دربار میں راشن کے لیے جب گئے اور کہا کہ راشن دو، تو اس نے یہی کہا معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے، کہ تم ایسا کرو کہ مجھے خدا مانو۔ آپ نے علل اعلان اس وقت یہ کہا کہ میں تمہیں خدا نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ تو جھوٹا ہے، میں تو اس واحد یکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا ہوں کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے جس کا، میں تو اس وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کیا کیا کہ آپ کو اپنے دربار سے باہر بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے جو متبعین تھے، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، آپ کے چاہنے والے، وہ بھی اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ لیکن کچھ وقت گزرا تو بھوک نے ستانا شروع کیا۔ لوگوں نے آپ سے آ کر کہا کہ حضور اب کھانے کا کیا کریں؟ تو اللہ پاک کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر ایک تھیلے کو لے کر جاتے ہیں، اس میں ریت کو بھرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے اس ریت کو آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ آپ کے جو ساتھی تھے اہل ایمان، انہوں نے بھی اس آٹے سے کھانا وغیرہ تناول فرمایا، آپ نے بھی تناول فرمایا۔ لیکن یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اب اللہ پاک کی توحید کو بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک کی وحدانیت کا علل اعلان اقرار کرتے ہیں اور علل اعلان اس کا بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ نمرود اس معاملے میں بڑا غصے میں آگ بگولا ہوا اور اس نے ایک مرتبہ آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اور نمرود نے جو آپ سے کلام کیا، پوچھتا ہے کہ اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک اس شخص کو بلایا کہ جو آزاد ہو چکا تھا، بے قصور تھا اور آزاد ہو چکا تھا، اسے کہا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اسے مار دیا جائے، بے قصور شخص کو مار دیا۔ اور جس کے حق میں پھانسی تھی، جو مجرم تھا، اسے کہا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہتا ہے دیکھو یہ تو میں نے بھی کام کر لیا، جو مردہ تھا اسے میں نے زندہ کر دیا، یعنی اسے زندگی دے دی، اسے مارا نہیں، اور جو زندہ تھا مینز کہ جسے زندگی بخشنی تھی اسے میں نے مار دیا ہے، یہ تو کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انتہائی احمق آدمی ہے، اسے زندگی اور موت کا مطلب ہی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے۔ اللہ پاک تو زندگی دینے والا ہے، اللہ پاک تو وہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ ہے کہ جو زندہ کو پھر موت دیتا ہے، وہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا یہ احمقانہ عمل دیکھا تو آپ نے ایک اور کلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے۔ اگر تو رب ہے، رب ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسا کر کے ایک مرتبہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو مبہوت ہو گیا، اب وہ جواب تو کچھ دے نہیں سکا، اور اس عالم میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو شاندار فتح عطا فرمائی، اور اس شان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں کہ اب مزید علل اعلان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس واقعہ کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 نمبر آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اور جب ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، اب یہ نمرود کی بات، کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لیا۔ فبہت الذی کفر، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اس کافر کے ہوش اڑ گئے ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام سن کر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی پیارا انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ پاک کی شان کو بیان کرنا، اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک تو وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی شانوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، کہ اللہ پاک کی شان اگر ہم قرآن پاک پڑھتے جائیں تو یقیناً اہل نظر کو سطر سطر پر اللہ پاک کی شان نظر آتی ہے، ہر لائن میں، ہر حرف میں اللہ پاک کی شان نظر آئے گی۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک سے محبت کرنی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ پاک کی ذات کون سی ذات ہے؟ کون ہے اللہ؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ رب تو ایک ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا تو شریک بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا، وہ تنہا، وہ یکتا ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم اگر آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، اور اس قدر بلند شان والا آسمان بنایا گیا، یہ کس نے بنایا؟ یقیناً یہ کوئی تو بنانے والا ہے۔ وہ کون ہے کہ جس نے اس آسمان کو بنایا؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے کہ جس نے پانی کے اوپر زمین کو کھڑا کر دیا؟ یہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ کون ہے کہ جس نے ستاروں کو کمکمے بنایا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو آسمان کا حسن ہے۔ کون ہے کہ جس نے سورج کو بنایا ہے، سورج کو روشنی عطا کی، آگ عطا کی، تپش عطا کی؟ کون ہے کہ جس نے چاند کو نور عطا کیا ہے؟ اللہ ہے کہ جس نے چاند کو نور عطا کیا ہے۔ وہ ہے ہمارا رب، وہ ہے شان والا رب کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ رب کہ جس نے جنت کو بنایا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ رب کہ جس نے جنت کو بنایا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اس جنت کی کیا کیفیت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت وہ ہے کہ جس کے حوالے سے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، بلکہ کسی کان کا تو سننے کی دور کی بات ہے، کسی کے دل پر سے گمان بھی نہیں گزرا۔ اللہ نے ایسی شاندار جنت کو بنایا، جہنم کی تخلیق فرمائی۔ جی ہاں، وہ رب کہ جس نے، اگر ہم انسان کی تخلیق پر غور کریں، کیا نفیس انداز میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ 4 قسمیں اللہ پاک یاد فرماتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک نے 4 قسمیں یاد فرمائی ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق پر تو غور کریں، کیسا پیارا انسان بنایا۔ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، پھر وہ ہڈیوں کا، جسم کا، گوشت کا آنا، پھر آنکھوں کا نور ہے، زبان ہے، دانت ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، گردے، رواں رواں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جی ہاں، وہ ہے ہمارا رب کہ جس نے انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ اگر ہم یہی نہیں بلکہ ہم اگر ادھر ادھر پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس جہان رنگ و بو میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بڑے بڑے طاقتور پہاڑ نظر آتے ہیں۔ کون ہے ان پہاڑوں کو بنانے والا؟ میرا اللہ ہے بنانے والا۔ کون ہے کہ جو آبشاروں کو رواں فرماتا ہے؟ میرا اللہ ہے۔ کون ہے کہ جو دریاؤں کو رخ عطا کرتا ہے؟ میرا اللہ ہے۔ کون ہے کہ جس نے سمندروں کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے۔ جی ہاں، وہ رب کہ اگر ہم ایک دانے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، وہ رب کیسا قدرت والا ہے کہ ایک دانے کو اتنی قوت دے دیتا ہے کہ جو زمین میں جاتا ہے لیکن اس قدر نرم اس وہ اپنا تنا اگاتا ہے، زور سے پھونک مارے تو شاید ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ اس تنے کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہوا وہ باہر نکلتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے، اور پھر اس پر پھل لگتے ہیں، لوگ اس پھل سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھل تناول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہی شان ہے۔ اگر ہم بارشوں کا برسنا دیکھیں، اگر ہم ہواؤں کا چلنا دیکھیں تو میرے مالک کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ کی شان بیان کرتی ہوئی یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ آبشاروں کا گرنا میرے مالک کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ میرے مالک کی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، میرے مالک کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پرندہ کتنی آسانی کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یہ بیان کرتا ہے
کہ میرے مالک کی شان کیا ہے کہ جس نے اس پرندے کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ بلندیوں کو چھوتا ہے، بلندیوں میں جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان اگر ہم پانی میں دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، پانی کے جو رہنے والے جانور ہیں، ان کی شان ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اندر جا کر بھی اللہ پاک کی شان کیسی بیان فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جی ہاں، یہ خالق کائنات ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا پالنہار ہے کہ جس نے ایسا پیارا نظام بنایا ہے، ایسا پیارا اہتمام کیا ہے، وقت پر رات کا آنا، وقت پر دن کا آنا، وقت پر دن کا چلے جانا، اور یہ ایک دن کے لیے 2 دن نہیں، سال نہیں، بلکہ سال ہا سال سے ان کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ سورج اپنے وقت پر آئے گا، سورج اپنے وقت پر جائے گا، رات کا اپنے وقت پر آنا ہے، رات کا اپنے وقت پر جانا ہے، موسموں کا اپنے وقت پر آنا ہے، موسموں کا اپنے وقت پر جانا ہے۔ یہ میرے مالک کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ اس مالک سے محبت کی جائے، کیوں نہ اس اللہ سے پیار کیا جائے، اس رب کی محبت کو کیوں نہ ہم اپنے سینے میں بسائیں کہ جو رب ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم سے کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار فرمانے والا ہے، اور وہ تو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ بھی میرے مالک کی شان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی کیوں دھوکے میں پڑ گیا ہے اپنے کرم والے رب سے۔ دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ یقین کیجئے بندہ جب اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک تو وہ کریم ذات ہے میرے مالک کی کہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو کیوں نہ اس رب سے سچی محبت کی جائے۔ اس رب کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے قرآن پاک اپنے سینے کے ساتھ لگائیے، قرآن پاک پڑھیے، اور میں دعوت دوں گا کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ اور بڑا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کون سا ترجمہ، کون سی تفسیر؟ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جو مکتبۃ المدینہ ہے وہاں پر جائیں اور کہیے کہ تفسیر صراط الجنان، جی ہاں تفسیر صراط الجنان آپ یہ حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ اور تفسیر۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت پر یقین کامل ہے کہ ضرور اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے گا اور ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ ماہ رمضان انشاءاللہ ماہ نیک اعمال گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین 72 نیک اعمال، جی ہاں 72 نیک اعمال میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیے، ضرور پڑھیے، اور اس کے جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو پڑھیں۔ یقین کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ کا دل خوشی سے مچلے گا کہ یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ دیکھیے 4 نمبر نیک عمل ہے، وہ کیا ہے؟ کیا آج آپ نے رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی ہے؟ دیکھیے کتنا پیارا یہ نیک عمل ہے۔ میں دعوت دوں گا کہ آپ بھی ہر روز سورہ ملک پڑھنے کی نیت کیجئے کہ یہ سورہ ملک تو اللہ کی رحمت سے ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گی، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گی۔ تو ضرور قرآن پاک بھی پڑھیے اور ہر روز سورہ ملک پڑھنے کی نیت کیجئے، اور نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اسے فل کیجئے۔ اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ اس کے فل کرنے کی برکت سے ضرور ہمارے اندر بھی اعمال میں ایک تبدیلی آئے گی، نیک عمل انشاءاللہ اپنائیں گے تو دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اگر کوئی دانستہ غیر دانستہ طور پر غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔